Kamu tuh apa lagi? Ini isu aja tuh. الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمنت بالله صدق الله العظيم شر میں خود کو جو دیکھوں گا تو بکھر جاؤں گا آپ نے گر نہ سنبھالا تو میں کدھر جاؤں گا کتنا مانوس ہویا کا میں تیرے قدموں سے میں تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا آپ نے گر نہ سنبھالا تو میں کدھر جاؤں گا عادت نعت فقط سما ہے میری بخشش کا عادت نعت فقط سما ہے میری بخشش کا میری بخشش کا نعت پڑھتے ہوئے پل سے میں گزر جاؤں گا نعت پڑھتے ہوئے پل سے میں گزر جاؤں گا آپ نے گر نہ سنبھالا تو میں کدھر جاؤں گا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم میرے اور آپ کے آقا حضور نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اپنی مخلوق کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر راستہ کرو، تمہارا یہ درود پاک پڑھنا باروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔
اگر آپ اپنی قبروں کو منور چاہتے ہیں اور بروز قیامت نور سے اٹھنا چاہتے ہیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت سے درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کے شرف حاصل کیا کہ ان اکرمکم، ان بے شک اکرمکم تم میں سے عزت والا وہ ہے عند اللہ اللہ کے نزدیک اتقاکم جو تقوی والا ہے. اور رب کائنات اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو اشرف المخلوقات انسان ہے اس کے اندر کچھ خصلتیں میری پائی جاتی ہیں اور تمام انسانیت کی اگر کوئی خیر خواہ ذات ہے تو رب باری تعالیٰ ہے، اس کے بعد ذات مصطفیٰ ہے اور اس کے بعد مومن کا خیر خواہ ہے. میرے بھائیوں، آج کا یہ دور اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ جو پہلے وقت گزر چکا ہے ہم سے، کم پڑھے لکھے لوگ لیکن خیر خواہی کا پہلو ان میں زیادہ پایا جاتا تھا. آج ہم میں یہ چیز جو ہے یہ معدوم ہو رہی ہے اور رب کائنات قرآن پاک میں یہ بار بار ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تقوی والوں سے محبت کرتا ہوں، میرے نزدیک میری جماعت تقوی والی ہے اور میرے وہ لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں. تقوی یہ نہیں کہ قرآن روزے رکھے جائیں، زکوٰۃ دی جائے، حج کیے جائیں، یہ تو فرائض ہیں، یہ تقوی کی طرف لے کر ضرور جاتے ہیں. تقوی یہ ہے خیر خواہی کہ انسان اپنے دوستوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اور اپنے ساتھ رہنے والے دوست و اقربا کے لیے کتنا مخلص ہے. اگر انسان کے اندر یہ پہلو نہیں پایا جاتا تو وہ سمجھے کہ میں مومنین کی صف سے تھوڑا سا دور ہوں. بے شمار علماء کرام ہیں، یہ بڑا لمبا موضوع ہے. تقوی یہ ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی تیلی سے پورے جنگلات، چرند پرند درند کے مسکن کو تباہ نہ کریں. اگر میں اس پہ بات کروں تو ایک لمبی بات ہے، میں اشارتاً کہتا ہوں. تقوی یہ کہتا ہے کہ آج پانی پوری دنیا میں اچھا پانی، صاف پانی معدوم ہو رہا ہے. ہم اسے پانی کی جتنی بھی جو پانی کے بیج ڈالنے والی ہم گٹروں کا جو رخ ہے یہ پانی کی طرف کر دیتے ہیں. آج فضا اتنی خراب ہو چکی ہے کہ ہم روزمرہ زندگی میں کتنے خواہ ہیں، ہم ان پرندوں کے لیے، ان پودوں کے لیے کتنے خیر خواہ ہیں. تو میرے بھائیوں، اس وقت یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہے یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہمیں قبر کی فکر کرنی چاہیے اور ہر دوست، ہر بھائی، ہر رشتہ دار کے لیے اپنے اندر خیر خواہی کا پہلو رکھنا چاہیے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس عمل پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في شان حقه في الكلام المجيد والفرقان الحميد ومن عمل صالحا من ذكر او انثى هو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين عن الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. یاد رکھیں ایک گل سچی، بنی تو تابع رسول پاک والا، پھل پھل شگوفڑے تد ہوندے جد ٹھیک ہوئے کم مول والا. منڈ کپ کے پھل دی آس رکھن مندہ کم ظلم جہول والا. عالم شاہ رسول دی نیک تابع سب چھٹ دے راہ فضول والا. حضرات احتشام، آج 2 جنازے ہیں اور 2 جنازے یہ بھی اہل علاقہ نے
ایک بہت ہی اچھا فیصلہ کیا ہے، ایک ہی جگہ پر اور ایک ہی وقت میں 2 جنازوں کی ہم ادائیگی کرنے والے ہیں، اور پھر جو ٹائم کا تعین کیا ہے وہ بھی بڑی سنجیدگی کے ساتھ کیا ہے۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ نماز جمعہ جو ہے وہ احباب کی ضائع ہو جاتی ہے، وہ نہیں پڑھ سکتے، یا ان کا جو وقت ہے وہ غلط تعین کرنے کی بنیاد پر نماز جمعہ جو ہے وہ ہم ادا نہیں کر پاتے۔ حضرات ذی احتشام، قرآن کریم کی آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی بھی نیک اور صالح عمل کرنے والا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ نے جو شرط متعین فرمائی ہے، جو قید لگائی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جانے والا مومنانہ زندگی گزار کے جا رہا ہو اور پھر ایمان کی دولت سے سرفرازی حاصل کر کے جا رہا ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، یہ کوئی شرط نہیں، لیکن یہ شرط ضرور ہے کہ مومن اور مومنہ بن کے اس دنیا فانی سے رخصت ہو رہے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے ایک پاکیزہ، صاف ستھری، اعلیٰ قسم کی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے حضور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ 2 شخصیات حضرات احتشام، عرض گزار کر رہا تھا کہ جانے والی جو شخصیات ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان پر غریق رحمت فرمائے اور ان کی آنے والی اللہ ساری منزلیں آسان فرمائے۔ میں ایک عرض گزار کر رہا ہوں، اس کے بعد بہت سارے ہمارے جید علماء کرام تشریف فرما ہیں، وہ اپنے بیان حسنہ سے ہمیں مستفید فرمائیں گے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ بزرگوں میں آپ کا بڑا نام ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے تصرفات آپ کو دے رکھے تھے، بہت ساری کرامتیں بھی آپ کو دے رکھی تھیں، اور ان کا ظہور بھی ہو رہا تھا۔ بسا اوقات آپ اپنا مصلی پانی کے موجوں پر بچھاتے اور وہاں عبادت کرتے۔ ایک دن آپ کی زوجہ محترمہ نے، میں جو بات کہنے والا ہوں، آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کے سامنے یہ سوال رکھا کہ حضرت، یہ جو عبادت اور ریاضت کرتے ہو اور یہ جو تصرفات آپ سے ظاہر ہو رہے ہیں، ان میں میرا بھی کوئی حصہ شامل ہے، میرا بھی حصہ شامل ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے، آپ کا کون سا حصہ شامل ہے؟ فرمایا پھر کل ایسا کرنا کہ اپنا مصلی جو ہے وہ دریا کی موجوں پہ بچھانا اور پھر عبادت کرنا۔ اور دوسرے دن جب مصلی بچھایا گیا تو مصلی اچکولے کھانے لگا، اور آپ وہاں سے اٹھے اور سیدھے اپنے گھر میں چلے آئے، اور اپنی زوجہ محترمہ سے کہنے لگے، بتاؤ تو صحیح کہ وہ کون سا کام ہے جو تم کرتی ہو، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے عبادت کے اندر لذت عطا فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں آپ کا کھانا تیار کرتی ہوں
تو اس وقت تک کھانا نہیں پکاتی جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھ لیتی، کوئی سورہ پاک، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت نہیں کر لیتی، اس وقت تک آپ کے لیے کھانا نہیں تیار کرتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ واقعہ ہی یہی بات ہے، یہی معاملات ہیں جن کی وجہ سے جو کھانا آپ پکاتی ہو اور میں ان کو تناول کرتا ہوں، اس کی وجہ سے مجھے عبادات میں لذت آتی ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صاحب تقوی بنائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا۔ آج گیائی گجرا کے اندر اس گراؤنڈ میں 2 جنازے موجود ہیں، ایک چاچا رنگ باز اور دوسرا جنازہ جناب پروفیسر ماجد صاحب کی والدہ ماجدہ کا جنازہ ہے۔ حضرات عزیز قدر، یہ حاجی رنگ باز صاحب رمضان میں جب ان کی عیادت کے لیے جانا ہوا تو ان کی عیادت کی تو پتہ چلا کہ اس عالم میں بھی جب اپنا ہوش نہیں تھا تو یہ شخص روزے کے ساتھ تھے۔ تو میں نے کیونکہ قریبی رشتہ داری تھی تو میں نے گھر والوں سے کہا کہ آپ بزرگوں کو کیوں تنگ کر رہے ہیں، آپ کھانا نہ دیا کریں، نہ بتایا کریں، انہیں پتہ تو نہیں ہے۔ تو کہنے لگے ایک دن ایسا ہی کیا تھا تو انہوں نے بھوک میں رہ کر بھی اپنا روزہ مکمل کیا تھا۔ تو یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے زندگی کے آخری ایام میں جب اپنے ہوش نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، پاکیزگی کا بھی پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اپنا روزہ کبھی بھی انہوں نے نہیں چھوڑا۔ دوسری بات، قبلہ پروفیسر ماجد صاحب کی والدہ صاحبہ، آپ دیکھ لیں کہ ان کے بچے ہوں یا بچیاں ہوں، جو سب سے کم تعلیم یافتہ ہے وہ ماسٹر ڈگری ہولڈر ہے، ورنہ سارے کے سارے ایم فل اور انجینئر ہیں۔ اور یہ چودھری بابو تاج صاحب ایک چھوٹی سی نوکری کر کے رزق حلال کما کر اپنی اولاد کے لیے رزق حلال تیار کر کے اپنی زوجہ محترمہ کے سپرد کیا کہ میں کما کے لانے والا ہوں، گھر آپ رہتی ہو، تربیت آپ کی ہے۔ آپ جس طرح کے حضرت علامہ فرما رہے تھے کہ گھر والوں کا نصف سے زیادہ حصہ ہوتا ہے، جس طرح جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہلیہ وہ باوضو ہو کر دعا مانگ کر حضرت جنید بغدادی کے لیے کھانا تیار کرتی تھی، اسی طرح یہ والدہ ماجدہ ہماری اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں اپنی ساری زندگی صرف کی ہے۔ اور نہ صرف میں بلکہ پورا علاقہ یہ گواہی دینے کے لیے تیار ہے کہ یہ وہ خاتون ہیں کہ جن کے منہ پہ کبھی بھی شکوے کا لفظ تک نہیں آیا، اور اڑوسی پڑوسی یہ گواہی دینے کے لیے تیار ہیں۔ آج یہ پتہ چل رہا تھا کہ پروفیسر ماجد صاحب کی والدہ فوت نہیں ہوئی بلکہ پورے علاقے کی والدہ فوت ہوئی ہے، کسی کی بہن تھی، کسی کی والدہ تھی، کسی کی ہمشیرہ تھی، پتہ یہ چل رہا تھا جس طرح رونے کی آواز آ رہی تھی یہی سمجھا جا رہا تھا کہ کسی کی حقیقی بہن ہے اور کسی کی حقیقی والدہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے جمعہ مبارک کے بعد ان کے ہاں جانا ہوا تو یہ بیٹھک میں 5 دفعہ آئی، صرف اس لیے کہ بچوں آپ نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج اس ہمارے علاقے کی، ہماری برادری کی، ہمارے اس گھر کی، اس بڑے گھر کی سب سے عظیم خاتون اس جہان فانی سے عالم برزخ کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ میں ملتمس ہوں جناب تحصیل مفتی جناب مفتی ارشد رضوی صاحب، آپ کی بارگاہ میں التماس ہے کہ آپ اپنے معروضات حسنات سے نوازیں۔ ساری تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو رب العالمین ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کائنات کے باغ کو سجایا۔ سامعین محترم، برکت کے لیے اور ان جو میت حاضر ہیں ان کے اصال ثواب کے لیے ایک دفعہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سامعین محترم، جب نماز جنازہ کے لیے صفیں سیدھی کی جا رہی ہوں اور میت سامنے ہو تو اس سے بڑا عقل والوں کے لیے کوئی بڑا واز نہیں ہوتا۔ علماء کی یہ جو ڈیوٹی ہے، جس طرح ایک کسان اپنی زمین کو
हल जोत कर और उसको पानी लगाकर उस ज़मीन को नरम करता है और नरम करने के बाद उसके अंदर बीज को बोता है ताकि ये जो हमारी फसल है ये अच्छे से उग जाए। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को जब से तख्लीक किया है तो कुछ अपने प्यारे बंदू की ये ड्यूटी लगाई है कि आपने खड़े होकर ये जो इंसान है इस इंसान की हमेशा कांट छांट करते रहना है, चाहे वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे बरगज़ीदा अंबिया अलैहिमुस्सलाम से काम ले या उनके जो साथी सहाबा और उनके जो आगे तबा ताबीन और उस तरह के लोग हैं, या अपने प्यारे बंदे जिनको औलिया किराम कहा जाता है, सूफिया किराम कहा जाता है, या उलमाए किराम उस सब के अंदर शामिल है। उनकी ड्यूटी ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लगाई है कि इंसानों की इस्लाह के लिए आपने हर वक्त कोशिश जारी रखनी है। और उस कोशिश में एक कोशिश हमारी ये भी होती है कि जब नमाज जनाजा की सफ़ेद सीधी की जा रही है, मस्जिद को सामने रखा हुआ है, तो एक बंदा खड़े होकर हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़वाल हमारे सामने रखता है, कुरान और हदीस पढ़कर हमारे दिलों को नरम करता है। तो सामीन मोहतरम, फिर मुझे और आपको अपने दिलों को इस तरह नरम करके रखना चाहिए कि जब अल्लाह का कुरान आगे पढ़ा जा रहा हो और मैं और आप पीछे खड़े होकर अपनी बातों में मशगूल न हो, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें की जा रही हूँ, आपकी अहादीस मुबारका पढ़ी जा रही हूँ, तो फिर अपने सीने को खोलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को उजागर करके अपना जो खून गैरत है उसको सामने रख के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन को सुनना चाहिए। सामीन मोहतरम, अक्सर हम ये लोग बातें करते रहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो सच्ची मोहब्बत में गुम है। लेकिन सामीन मोहतरम, आखिरी बात अर्ज करके इजाजत चाहूँगा। प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं, अब्दुल्ला साहब, और उलमाए किराम खिताब फरमाएंगे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बखील है वो शख्स कि जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए, मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दरूद न पड़े, वो इंसान बखील है। अल्लाह के नबी ने फरमाया बखील है। और नाम सुनकर, हजूर का नाम सुनकर मोहब्बत के साथ दुरूद और सलाम पढ़ना चाहिए। और मोहब्बत का अगला दर्जा ये है कि कुछ लोग उसको हजूर का नाम सुनकर अंगूठे चूम कर आंखों से लगाते हैं, और उससे अगला दर्जा ये है कि जो अल्लाह के प्यारे होते हैं वो अपने सीने को खोलकर हजूर के नाम की ज़र्ब अपने दिल पर लगाकर मोहब्बत रसूल में गुम हो जाते हैं। सामीन मोहतरम, अर्ज करने का मकसद ये है कि जब कुरान और हदीस पढ़ा जाए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लिया जाए, तो अपनी आंखें नीची कर लिया करें और उसको जगह दिया करें। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। मैंने गुजारिश की थी अब्दुल्ला मुफ्ती साहब से कि वक्त कम है तो आप ही पूरी गुफ्तगू फरमाएं। ठीक है। सामईन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका कि आदमी के हुस्न जो है, इस्लाम का हुस्न जो है आदमी का, उसकी खूबी ये है कि वो ऐसी बातों को छोड़ दे जो ला या नहीं है। बेशक, क्योंकि आजकल माशरे में जो बातें चल रही हैं उन पर गौर करें तो आजकल हम बहुत दीन से दूर होते जा रहे हैं। और ये जदीद जो टेक्नोलॉजी आ गई है, इसकी वजह से इस पर जो कुछ आप देख रहे हैं उसमें हमारे इखलाक का पता चल रहा है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो अच्छा इस्लाम वो है आदमी का कि जिसमें वो उन तमाम बातों को छोड़ दे जिनका कोई फ़ायदा नहीं है, फजूल किस्म की बातें हैं। तो सामईन इकराम, वो फजूल बातें जो हैं वो क्या हैं? एक तो हम ज़बान का इस्तेमाल जो है वो सही नहीं करते। ज़बान हमारी से गुफ्तगू निकलती है, उसमें गाली गलोच होती है, और मुसलमान को गाली देना गुनाह है। सिबाबुल मुस्लिम फसूकुन,
जब बंदा मोमन होता है तो मोमन किसी मोमन को मुसलमान को गाली नहीं दे सकता, इसलिए वो गुनाहगार होता है। और फिर मुसलमान जो है दूसरे मुसलमान के लिए एक आईने की मानिंद होता है। अल मुस्लिम व मिरातुल मुस्लिम, जैसे वो अपने आप को पेश करता है, अपने आईने में अपनी शक्ल देखता है, मोमन को भी अपनी ही तरह समझे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा दिया था उसके मुख्तलिफ जो नकात हैं उनको सामने रखें तो पता चलता है कि हमें क्या करना है। तो सामईन इकराम, अल मुस्लिम लिल मुस्लिम कल बुनियान यशुद्दो बादु बादा, मुसलमान वो है जो दूसरे मुसलमान को ऐसे समझे कि जिस तरह एक दीवार होती है और उसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है। ईंटें जो हैं, पत्थर जो हैं, जब हम दीवार में लगाते हैं तो एक दूसरे का सहारा बनते हैं और दूसरे दीवार को मजबूत करने के लिए काम। और फिर फरमाया कि मुसलमान जो है वो ऐसा है कि उसकी ज़बान और हाथ से किसी मुसलमान को अजियत नहीं पहुंचती। ये मुसलमान की ज़बान और हाथ से किसी को अजियत नहीं पहुंचती, तकलीफ नहीं पहुंचती। आज हमारे ज़बान जो है उससे क्या क्या नहीं हम करते, दूसरों को गालियां देते हैं, दूसरों को बुरा भला कहते हैं, अपनी जमात अपनी तसब की बुनियाद पर जो जो चीज़ें हैं उनमें अगरचे हमारा लीडर जो है वो कितना ही अच्छा है लेकिन दूसरा उसको बुरा कहता है, और दूसरे का लीडर कितना भी अच्छा है तो हम उसको बुरा कहते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक तो हमारा इस्लाम जो है उसकी खूबी जो है खामी में तब्दील हो जाती है, और दूसरा क्या होता है कि फिर अल्लाह तबारक व तआला और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें रहनुमाई की है, यहाँ तरबियत की बात हो रही थी। तरबियत तो मैंने भी देखा कि माजिद अजीज जो हमारे हैं, मेरे साथ उन्होंने सर्विस भी की है, उनके इखलाक को देखें। फिर मास्टर फ़कीर मोहम्मद मरहूम मगफूर की सारी फैमिली को देखें, सूफ़ी शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की सारी फैमिली को देखें, और फिर सूफ़ी ताज साहब को देखें और इनके घर वालों को देखें तो हमें पता चलता है कि इनकी ज़बान और हाथ जो हैं कितने महफूज हैं। तो इस तरह सामईन इकराम, हमने इस ज़िंदगी में रहते हुए हमारे दूसरे बुजुर्ग जो जा रहे हैं उनके हवाला से प्रोफेसर आबद साहब ने बयान किया, अच्छी गवाही दी है। अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों की आने वाली मनाजिल को आसानियों में तब्दील फरमाए और इनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए और पसमानदान को सब्र जमील अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला रसूलिल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जुमला उलमाए किराम, जुमला साहिबान जो तशरीफ हुए प्रिंट और मीडिया से तल्लुक़ हैं, दूर और नज़दीक से जितने भी साहिबान तशरीफ लाए, मुग़रबा से लेकर मीरपुर बिम्बर से लेकर यहाँ तक सब लोग हम शुक्रगुज़ार हैं। आप इतने दूर दराज और इस सलाह ने आपने सफर दिया, अल्लाह ताला आपका यहाँ आना कबूल फरमाए और आपके आने से ये जो मुस्लिमीन है उनको अल्लाह ताला बचा देंगे और अल्लाह ताला आपके भी जो दुनिया से चले गए उनकी फसल बनाए। आप तो चार तकबीरात, नमाज जनाजा, फर्द कफाया, सना वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के, दुरूद वास्ते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, दुआ वास्ते हाजिर इस मैयत के पीछे इमाम साहब के मुंह मेरा खाना काबा शरीफ की तरफ। एक मिनट। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर।
اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوسرے جنازے کی نیت کر لیں. 4 تکبیرات نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے درود پاک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا حاضر میت پیچھے امام صاحب کے منہ طرف خانہ کعبہ شریف اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا جملہ کلام پاک میں لکھی تھی. صلاة تنجینا بها من جميع الأقوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. یا پروردگار عالم جملہ کلام الہی جو پڑھے گی یا اللہ نماز جنازوں کی ادائیگی کی سب کا اجر و ثواب تیری پاک بارگاہ میں پیش کرنے قبول و منظور کریم و لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ نذرانہ پیش کرنے قبول و منظور آپ سرکار کے وسیلہ پاک سے یا اللہ ان ارواح پاک پر اپنا خصوصی کرموں کا مہربانی عطا فرما یا اللہ ان کی ساری منزلیں آسان فرما نبی رحمت کی بار زیارت نصیب فرما آپ کی شفاعت کبریٰ صغریٰ عظمیٰ نصیب فرما ان کی نماز جنازہ میں مجھ سمیت ہم جتنے احباب شریک ہوئے یا اللہ ہمیں عمل صالحہ کی توفیق عطا فرما ہم سب کو فکر آخرت عطا فرما یا مالک و مولا ہمارا خاتمہ بالایمان ہمیں نصیب فرما یا اللہ خصوصی کرم و مہربانی عطا فرما یا اللہ خاندان والوں کو یا الہ العالمین صبر جمیل عطا فرما اس صبر پہ اجر جزیل عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین پڑھ گے لا الہ
سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا لا الہ الا
پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا
لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ
پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا